پہلے جب جہاد کا حکم نازل نہیں ہوا تھا تو وہ کہتے تھے بھائی جہاد کا حکم آ جائے آ جائے آ جائے، اور جب اللہ نے نازل کر دیا تو اب پیچھے بھاگتے ہیں۔ وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، اور وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب لما كتبت علينا القتال، تو نے لڑنا ہم پر فرض کیوں کر دیا؟ لولا اخرتنا الى اجل قریب، اور ہمیں تو نے اور مہلت کیوں نہیں دی، تھوڑا اور ریلیکس ٹائم مل جاتا، تھوڑی اور مدت مل جاتی۔ اللہ فرماتا ہے قل متاع الدنیا قلیل، اے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے متاع الدنیا، دنیا کا سامان تو بہت تھوڑا ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقى، اور آخرت جو ہے وہ بڑی ہے، بھلائی والی ہے، خیر والی ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ ولا تظلمون فتیلا، اور جو بھی تم دنیا میں عمل کر کے آؤ گے اللہ دھاگے کے برابر بھی تم پر ظلم نہیں کرے گا۔ اب یہ ان کی بات کی جا رہی ہے جو جہاد سے اور قتال سے بھاگتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا اینما تکونوا، تم جہاں کہیں بھی ہو، یدرککم الموت، تمہاری موت تمہیں آ کر پکڑ لے گی، یعنی اللہ نے اگر تمہاری موت لکھ دی ہے تو میدان جہاد میں نہیں بھی جاؤ، لڑنے نہیں بھی جاؤ، آنی ہے موت تو کمرے میں بھی آ جائے گی۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں آ کر پکڑ لے گی۔ ولو کنتم، اگرچہ تم ہو، فی بروج مشیدہ، بروج مانے قلعہ، مشید مانے مضبوط۔ اللہ کہہ رہا مضبوط قلعوں کے اندر بھی چھپ کر بیٹھ جاؤ، لیکن جس وقت موت آنی ہے تو وہ قلعے کے اندر بھی تمہیں موت آ جائے گی۔ وَإِن تُصِبْهُمْ، اب منافقین کے قول کو بیان کیا جا رہا ہے۔ منافقین کیا کرتے تھے؟ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، جب کوئی تمہیں مصیبت پہنچتی، جب کوئی تمہیں خیر پہنچتی، مصیبت کی بات بعد میں ہے، جب تمہیں اچھائی پہنچتی، مسلمان کوئی جنگ جیت جاتے، جیسے بدر کی جنگ ہے، مسلمان 313 سے اللہ نے فتح عطا فرمائی، جب مسلمانوں کو خیر مل جاتی تو یہ منافق کہتے ہیں ہادی من عند اللہ، یہ تو اللہ کی طرف سے فضل ہو گیا۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ، اور اگر انہیں کوئی نقصان پہنچتا جیسے احد میں ہوا تو کہتے یقولوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ، یہ معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہوا، حضور کی اسٹریٹجی صحیح نہیں تھی، حضور کی پلاننگ صحیح نہیں تھی، یہ حضور کی وجہ سے ہوا۔ اچھائی ملے تو اللہ کی طرف سے، برائی ملے تو حضور کی طرف سے، معاذ اللہ۔ اللہ کہہ رہا ہے قل کل من عند اللہ، اے حبیب یہ جو آپ پر الزام لگاتے ہیں، آپ کی بے ادبی کرتے ہیں، ان کا کہہ دو کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے۔ احلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ 5ویں سپارے کا 8واں رکوع ہے اور سورہ نساء ہی چل رہی ہے اور اس کی آیت نمبر 77 ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الم تر الی الذین قیل لہم، اے حبیب کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا، قیل لہم کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روک لو، باندھ لو، وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کو ادا کرو۔ اس آیت سے مراد کیا ہے؟ یہ آیت اور اس کے بعد 2-3 آیات اور آگے آتی ہیں۔ ایک قول تو مفسرین کا یہ کہ ان تمام آیتوں سے منافقین مراد ہیں، اور ایک طبقہ ہے مفسرین کا، اس کی رائے یہ ہے کہ ابتدائی آیت سے صحابہ کرام جو مکے میں موجود ہیں وہ مراد ہیں، اور بعد والے حصے سے جو ہے وہ منافقین مراد ہیں۔ اب یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے، آیت کا جز، اس کا ترجمہ پڑھا کہ ایمان، اے حبیب کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے اپنے ہاتھوں کو روک لو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اس آیت سے مراد صحابہ ہیں، ان سے مراد یہ ہے کہ جب مکۃ المکرمہ کی زندگی تھی اس کے اندر جب یہ مظلوم صحابہ پر ظلم کیا جاتا تھا، کمزور صحابہ پر ظلم کیا جاتا تھا، تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور کی بارگاہ میں اجازت طلب کرتے تھے کہ ہمیں لڑنے کی اجازت دی جائے۔ کب تک ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں، ہمیں بھی لڑنے کی اجازت دی جائے، ہم بھی ان کو ماریں، یہ ہم پر ظلم و ستم کرتے ہیں۔ تو مکے کی زندگی کے اندر جو 12 سالہ تھا زور حضور علیہ السلام کی زندگی کا، حضور علیہ السلام نے اس دور میں مسلمانوں کو فرمایا کہ نہیں، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو،
ابھی فوکس کرو، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، ابھی لڑنے کا حکم نہیں آیا۔ اب جو لوگ اس آیت سے مراد صحابہ کو لیتے ہیں، اور ایک طبقہ مفسرین کہتا ہے کہ یہ آیت بھی منافقین کے لیے نازل ہوئی ہے، یعنی کہ منافقین جب جہاد کی آیت نازل نہیں ہوئی تھی اس وقت حضور علیہ السلام سے کہتے تھے کہ ہمیں اجازت دیجیے ہم لڑیں گے۔ جس طریقے سے ایک آدمی ہوتا ہے جس کو لڑنا نہ ہو بھرم دیتا ہے، وہ مجھے ایک دفعہ آپ میدان میں بھیج کے دیکھیں، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، لڑائی ہو گئی تو یوں کر دوں گا، یوں کر دوں گا، اور جب لڑنے کی باری آ جائے بھائی یہ لڑائی وڑائی کے چکر میں کہاں پڑ گئے ہم، اللہ اکبر۔ تو یہی منافقین کی عادت ہے۔ جو لوگ اس سے منافقین کو مراد لیتے ہیں پہلے کے، جس سے اب اگلی آیت آپ کو ربط بنا رہی ہے۔ فلما کتب علیہم القتال، اللہ کہہ رہا ہے کہ جب ہم نے ان پر قتال کو، لڑنے کو فرض کر دیا، اذا فریق منہم، تو ان کا ایک گروہ ہے، یخشون الناس، وہ لوگوں سے ایسے ڈرتے ہیں کہ خشیت اللہ، جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے، او اشد خشیہ، بلکہ اللہ سے بھی بڑھ کر وہ لوگوں سے ڈرتے ہیں، لڑنے سے ڈرتے ہیں۔ یعنی منافقین تھے وہ مشرکین مکہ سے ڈرتے تھے۔ تو جو لوگ اس آیت سے پوری مراد لیتے ہیں منافقین کی، تو وہ روایت میں نے بیان کر دی، اور جو صحابہ مراد لیتے ہیں آدھی آیت سے اور آدھا جس سے منافق مراد لیتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں معاملہ یہ کہ اللہ رب العزت کی عادت کریمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے پازیٹیوٹی بیان کرتا ہے اور پھر بالکل اپوزٹ بیان کرتا ہے، تاکہ آدمی کے سامنے واضح ہو جائے کہ پازیٹیوٹی کیا ہے اور نگیٹیوٹی کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آیت ہی بیان کرتی ہے کہ جب لہجہ بدلے گا تو لہجہ کب منافق کے لیے ہوگا، کب مومن کے لیے ہوگا۔ یہ کلام ہی بتا دیتا ہے کہ کس کے لیے بات کی جا رہی ہے۔ جیسے ایک شخص ریسٹ روم میں ہو اور وہ بچے کہ بیٹا پانی دے دو، تو بچہ لوٹے کے اندر پانی لے کر جائے گا، اور اگر کوئی دسترخوان پر بیٹھا ہو کہ بھائی پانی دے دو، یقیناً وہ گلاس سے پانی لائے گا۔ یعنی بچہ مقام کے اعتبار سے جانتا ہے کہ پانی کون سا والا دینا ہے۔ تو اس طریقے سے کلام جو ہے وہ خود ہی بتا دیتا ہے کہ کب خطاب جو ہے وہ مومنوں سے اور کب خطاب منافقوں سے۔ یہ کلام کا بڑا حسن ہوتا ہے، کلام کر رہا ہے، یہ قرآن، یہ تو اللہ کا کلام، اس میں کیا اسلوب ہے۔ آدمی بھی اگر خوبصورت کلام کرے تو اس کے معنی بدل جاتے ہیں۔ جیسے خلیفہ منصور کا ایک واقعہ ہے، خلیفہ منصور نے خواب دیکھا کہ خواب کے اندر اس کے سارے دانت ٹوٹ گئے، وہ بڑا پریشان ہوا۔ اس نے تعبیر بتانے والوں کو بلایا، تو ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ خلیفہ یہ بڑے افسوس کی بات ہے اور بڑی پریشانی کی بات ہے، اس تعبیر یہ ہے کہ آپ کے تمام رشتہ دار آپ کی زندگی میں مر جائیں گے۔ خلیفہ نے کہا بھائی اللہ اللہ کرو، کیسے الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہو، اس طرح کی باتیں کر رہے ہو، افسوسناک باتیں کر رہے ہو، اور اس کو دربار سے بھجا دیا گیا۔ اگلے بندے کو بلایا گیا، معبر کو، اس سے کہا بھائی میں نے ایک خواب میں دیکھا کہ میرے سارے دانت ٹوٹ گئے، اس کی تعبیر بتاؤ۔ خلیفہ نے کہا ماشاء اللہ، مبارک ہو، زہ نصیب، سبحان اللہ حضرت، کیا بات، اس کا مطلب یہ خاندان میں سب سے زیادہ آپ جئیں گے۔ تو خلیفہ مسکرانے لگا، اشرفیاں بھی دی اس کو، اور کہا بات اس لیے بھی وہ وہی بولی بھائی سب سے زیادہ یہ جیے گا تو مطلب سب پہلے مر جائیں گے۔ بات اس نے بھی وہی کہی ہے، لیکن کہنے کا انداز جدا ہے، بات کرنے کا انداز جدا ہے، کہ پہلا والا دربار سے ذلیل کر کے نکال دیا گیا، اور دوسرا والا شاباشی بھی لے کر جا رہا ہے اور ہمیں خوش بھی کر کے جا رہا ہے اور انعام بھی لے کر جا رہا ہے۔ تو کلام جو ہے نا وہ بڑا اثر ڈالتا ہے آدمی پر، تو اس وجہ سے بولنے کا فن سیکھیے، بات کرنے کا انداز آنا چاہیے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم اسٹریٹ فارورڈ ہیں، بھائی اسٹریٹ فارورڈ کے چکر میں آپ اپنی شخصیت بھی برباد کرتے ہیں اور اپنا امیج بھی خراب کرتے ہیں، اپنا کام بھی بگاڑ لیتے ہیں۔ تو بات کرنے کی خوبی آنی چاہیے، حسن آنا چاہیے۔ تو میں اس حوالے سے بیان کر رہا تھا کہ گفتگو جو ہے وہ خود ہی بتا دیتی ہے بات کس انداز سے ہو رہی ہے۔ تو یہاں پر جو کہتے ہیں پہلا جز جو ہے وہ صحابہ مراد ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ پہلے اللہ نے ان لوگوں کی بات کی جو جہاد چاہتے تھے، اور وہ حالت مجبوری میں بھی چاہتے تھے کہ اللہ ہمیں حکم دے ہم جہاد کریں، اور دوسری طرف یہ کہ مدینے میں ایک اسٹیٹ بن چکا ہے، منافقین کو کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن منافقین کو جب حالت خیر کے اندر یعنی مکے والوں سے اچھی حالت میں لڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے تو یہ پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ اور جو کہتے ہیں یہ پوری آیت منافقین کے لیے ہے، وہ یہ مراد لیتے ہیں کہ جب جہاد کا حکم نازل نہیں ہوا تھا تو وہ کہتے تھے بھائی جہاد کا حکم آ جائے آ جائے آ جائے، اور جب اللہ نے نازل کر دیا تو اب پیچھے بھاگتے ہیں۔ وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، اور وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب
لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ، تو نے لڑنا ہم پر فرض کیوں کر دیا؟ لولا اخرتنا الى اجل قریب، اور ہمیں تو نے اور مہلت کیوں نہیں دی، تھوڑا اور ریلیکس ٹائم مل جاتا، تھوڑی اور مدت مل جاتی۔ اللہ فرماتا ہے قل متاع الدنیا قلیل، اے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے متاع الدنیا، دنیا کا سامان تو بہت تھوڑا ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور آخرت جو ہے وہ بڑی ہے، بھلائی والی ہے، خیر والی ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ ولا تظلمون فتیلا، اور جو بھی تم دنیا میں عمل کر کے آؤ گے اللہ دھاگے کے برابر بھی تم پر ظلم نہیں کرے گا۔ اب یہ ان کی بات کی جا رہی ہے جو جہاد سے اور قتال سے بھاگتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا اینما تکونوا، تم جہاں کہیں بھی ہو، یدرککم الموت، تمہاری موت تمہیں آ کر پکڑ لے گی۔ یعنی اللہ نے اگر تمہاری موت لکھ دی ہے تو میدان جہاد میں نہیں بھی جاؤ، لڑنے نہیں بھی جاؤ، آنی ہے موت تو کمرے میں بھی آ جائے گی۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں آ کر پکڑ لے گی۔ ولو کنتم، اگرچہ تم ہو، فی بروج مشیدہ، بروج مانے قلعہ، مشیدہ مانے مضبوط۔ اللہ کہہ رہا مضبوط قلعوں کے اندر بھی چھپ کر بیٹھ جاؤ، لیکن جس وقت موت آنی ہے تو وہ قلعے کے اندر بھی تمہیں موت آ جائے گی۔ وَإِن تُصِبْهُمْ، اب منافقین کے قول کو بیان کیا جا رہا ہے۔ منافقین کیا کرتے تھے؟ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، جب کوئی تمہیں مصیبت پہنچتی، جب کوئی تمہیں خیر پہنچتی، مصیبت کی بات بعد میں ہے، جب تمہیں اچھائی پہنچتی، مسلمان کوئی جنگ جیت جاتے، جیسے بدر کی جنگ ہے، مسلمان 313 سے اللہ نے فتح عطا فرمائی، جب مسلمانوں کو خیر مل جاتی تو یہ منافق کہتے ہیں ہادی من عند اللہ، یہ تو اللہ کی طرف سے فضل ہو گیا۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ، اور اگر انہیں کوئی نقصان پہنچتا جیسے احد میں ہوا تو کہتے يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ، یہ معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہوا، حضور کی اسٹریٹجی صحیح نہیں تھی، حضور کی پلاننگ صحیح نہیں تھی، یہ حضور کی وجہ سے ہوا۔ اچھائی ملے تو اللہ کی طرف سے، برائی ملے تو حضور کی طرف سے، معاذ اللہ۔ اللہ کہہ رہا ہے قل کل من عند اللہ، اے حبیب یہ جو آپ پر الزام لگاتے ہیں، آپ کی بے ادبی کرتے ہیں، ان کا کہہ دو کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے۔ قل کل من عند اللہ، اب یہاں پر ایک قل ہے ایک کل ہے، دونوں کل نہیں ہیں، ایک ہے دو نقطے والے قاف سے اس کو پڑھیں گے قل، اور ایک ہے ڈنڈی والے کاف سے یہ پڑھا جائے گا باریک کل۔ اب لوگ دونوں کل کل پڑھ دیں اس کو، یہ ہوتا تجوید آنے سے کہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ کس لفظ کو کیسے پڑھنا ہے۔ قل کل من عند اللہ، قل مانے کہہ دیجیے، کل مانے سب کچھ، دونوں کے مطلب میں ہی فرق ہے۔ اگر دونوں کو آپ نے کل کل کر دیا، دونوں کو موٹا پڑھ دیں گے تو دونوں کا مطلب کہہ دیجیے، اور دونوں کو پتلا پڑھ دیا دونوں کا مطلب سارا سارا، سب کچھ سب کچھ۔ تو قل کہیں گے موٹا کر پڑھ کے تو مطلب ہوگا کہہ دیجیے۔ اگلا ہے قل کل من عند اللہ، اے حبیب کہہ دیجئے سب کچھ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے، یعنی خیر بھی اس کی طرف سے ہے، شر بھی اس کی طرف سے۔ ہم ایمان موصل میں کیا پڑھتے ہیں؟ والقدری خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، تقدیر کا اچھا ہونا اور تقدیر کا برا ہونا، یہ سب کچھ کس کی وجہ سے ہوتا ہے؟ اللہ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اب یہاں کچھ لوگوں نے اس آیت سے ایک یہ مطلب بھی نکالا کہ یار سب کچھ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، آدمی شراب بھی پی رہا ہے تو اللہ کی طرف سے، آدمی غلط کام بھی کر رہا ہے تو اللہ کی طرف سے، میرے تو مقدر میں اللہ نے لکھا ہوا یہی ہے، اللہ نے اچھائی لکھی ہوتی ہے تو اچھائی کر رہا ہوتا۔ اس کا بارہا میں جواب دے چکا ہوں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ پیدا کرتا ہے، چیز کو پیدا کر دیتا ہے لیکن ارادہ بندہ کرتا ہے۔ آدمی کے ہاتھ میں اللہ نے ارادہ دیا ہے، ارادہ نیکی کا کرے گا تو اللہ اس کے لیے نیکی کرنے کے اسباب پیدا کر دے گا، اگر آدمی برائی کرنے کا ارادہ کرے گا تو اللہ اس کے لیے برائی کی چیزیں پیدا کر دے گا۔ تو پتہ چلا آدمی کو جو بھلائی ملتی ہے، آدمی کو جو برائی ملتی ہے وہ اس کے ارادے پر ملتی ہے۔ کل قیامت کے دن جو چیز اس کو نقصان دے گی وہ اس کی انٹینشن، وہ اس کا ارادہ ہوگا۔ اس نے ارادہ کیا پھر برائی کا کام کیا، اس نے ارادہ کیا پھر خیر کا کام کیا۔ تو اصل چیز آدمی کی جو ہے وہ ارادہ ہے۔ اسی لیے بخاری شریف میں جو پہلی حدیث ہے وہ یہی ہے، انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ تو نیت کا صاف رکھنا، نیت کو پاک کرنا بڑا ضروری ہے۔ تو قل کل من عند اللہ، تو اگر بدر کے اندر کامیابی ہوئی ہے
اس میں تمہارا نیک نیتی کا ارادہ تھا، اللہ رب العزت کامیاب فرمایا۔ اور احد کے اندر جو نقصان ہوا اس میں تم نے اپنے ہاتھوں سے غلطی کی، جب غلطی کی تمہارے ارادے سے غلطی ہوئی تو تم نے نقصان اٹھایا۔ تو ہے سب کچھ اللہ کی طرف سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس بات کا الزام لگانا درست نہیں۔ فما لہؤلاء القوم، اللہ کہتا ہے اس قوم کو کیا ہوا، لا یکادون یفقہون حدیثا، کہ یہ بات کو سمجھنے کے قریب بھی نہیں آتے، یعنی ان کو عقل چھو کر بھی نہیں گزری کہ اتنی موٹی سی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ بدر کا معاملہ کیوں جیتے تھے اور احد میں کیوں نقصان ہوا ہے، اور اگر زندگی میں کوئی مشکل آ رہی ہے اس کے اندر ان کا ہاتھ کیا ہے۔ پھر اللہ کہتا ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، اللہ مومنوں کو خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ ما اصابک من حسنۃ، اب یہ ہمارے لیے بھی آیت ہے، سنیے، ما اصابک من حسنۃ، اور جو تمہیں پہنچے اچھائی، فمن اللہ، وہ اللہ کی طرف سے، وما اصابک من سیئۃ، حسنۃ مانے بھلائی، نیکی، خیر، سیئۃ مانے خطا، برائی، شر، وما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو تمہیں خیر پہنچتی ہے اللہ کی طرف سے، وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو تمہیں برائی پہنچتی ہے وہ تمہاری اپنی وجہ سے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں بندہ مومن کو اگر کوئی کانٹا بھی پیر میں چبھتا ہے جس سے وہ تکلیف محسوس کرتا ہے، سید عائشہ فرماتی ہیں حضور نے فرمایا وہ بھی اس کے عمل کی وجہ سے پہنچتا ہے۔ زندگی میں اگر کوئی مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، تو آدمی کو سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ میں عمل دیکھوں کہ میں زندگی میں کاروبار کیسے کر رہا ہوں، میرے گھر میں حالات کیسے ہیں، میں نماز پڑھتا ہوں کہ نہیں پڑھتا، میں خدا کی یاد کتنی کرتا ہوں، پہلے اعمال کو دیکھیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہمارے پاس لوگ آتے ہیں مفتی صاحب استخارہ کر دیں، مفتی صاحب تعویذ دے دیں، مفتی صاحب کوئی وظیفہ کر دیں، مفتی صاحب کوئی دم کر دیں، ہم سب سے پہلے پوچھتے ہیں یہ پریشانی جو آئی ہے، یہ نہ پوچھو کہ جادو کس نے کروایا ہے، یہ نہ پوچھو نظر بد ہے، یہ بھی چیزیں حق ہیں، سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھو کہ میری کیا غلطی۔ آدمی کو اتنا میرے فلاں رشتہ دار نے کروا دیا، میرے اس نے کر دیا، یہ اس نے کر دیا، آدمی دوسروں کو بلیم کرنے کے لیے پہلے سوچ لیتا ہے، کبھی اپنے آپ کو نہیں دیکھتا کہ میں کیا کر رہا ہوں زندگی، کہیں ایسا تو نہ ہو کہ نہ نظر بد ہو نہ جادو ہو، ساری میری زندگی میں خرابیاں میرے ہاتھوں کی وجہ سے ہو کہ میں اللہ کو ناراض کرتا جا رہا ہوں اور اللہ مجھ سے ناراض ہو رہا ہے تو اپنی رحمت سے دور کرتا جا رہا ہے، اور میری زندگی میں جو ہے ٹربل آتی جا رہی ہیں، پریشانی آتی جا رہی ہیں۔ جب آدمی اس نظریے سے سوچتا ہے اصلاح کرتا ہے۔ جب آپ ہمیشہ جادو کے چکر میں لگے رہیں گے تو کبھی بھی آپ کو اپنی خطائیں نظر نہیں آئیں گی۔ جب خطائیں نظر نہیں آئیں گی تو ہاؤ کین یو فکس اٹ، آپ کب اس کو فکس کریں گے؟ کم از کم پہلے تو یہ ہو کہ اپنی غلطی کو ایڈمٹ کرنا، جب ایڈمٹ کرو گے پھر فکس کرو گے، جب ایڈمٹ ہی نہیں کرو گے تو فکس کیسے کرو گے؟ تو اس لیے اللہ فرما رہا ہے وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، جو برائی تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہاری اپنی وجہ سے پہنچتی ہے۔ اللہ نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر، زمین اور خشکی اور تری میں جو فساد برپا ہوتا ہے، بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے، یہ لوگوں کی غلطی ہے۔ اللہ تو رحیم ہے، اللہ تو چاہتا ہے ہمیشہ تمہیں کامیاب کرے۔ اگر تمہیں زندگی میں کسی بھی لحاظ سے پریشانی ہے تو تمہاری اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ پھر فرمایا وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور یہ حبیب جو ہے، اے حبیب ہم نے آپ کو تو رسول بنا کر بھیجا، آپ معاذ اللہ نقصان کا موجب کیسے ہو سکتے ہیں، آپ کی وجہ سے جو ہے وہ نقصان کیسے ہو سکتا ہے؟ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور اے حبیب ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا، کس کے لیے؟ لِلنَّاسِ، سارے لوگوں کے لیے، یعنی حضور کسی خاص علاقے خاص قوم کے لیے نبی نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ ساری عالم انسانیت کے لیے نبی ہیں۔ اس لحاظ سے جو ایمان لایا وہ بھی امتی، جو پوری دنیا میں ایمان نہیں لایا وہ بھی حضور کی امت میں سے، وہ نافرمان، اور جو ایمان لے آئے وہ فرما بردار۔ لیکن امتی کی حیثیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ساری قوم، سارے عالم کے لیے رسول اللہ ہی نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اے حبیب کوئی گواہی دے نہ دے، وَكَفَى کافی ہے اللہ، کس چیز میں؟ شہیدہ، گواہی دینے، یعنی ساری کائنات اس بات کا انکار کر دے کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، کوئی مانے کہ نہ مانے اللہ کافی آپ کو بنانے کے لیے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، یعنی جب اللہ یہ گواہی دے دے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں
ساری دنیا انکار بھی کر دے تو آپ کی رسالت پر ذرہ برابر فرق نہیں آنا۔ یہ آیت اللہ نے اپنے حبیب کی دلجوئی کے لیے، اپنے حبیب کے دل کو بڑھانے کے لیے، اپنے حبیب کی شان کو دکھانے کے لیے فرمائی کہ منافق کیا کہہ رہے تھے کہ یہ ساری برائیاں آپ کی وجہ سے آ رہی ہیں، سارا نقصان آپ کی وجہ سے پہنچ رہا ہے، اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اے حبیب تیری شان یہ کہ ساری عالم انسانیت کے لیے تجھے رسول بنایا، اور اگر یہ منافق، یہ کافر، یہ مشرک اگر تجھے نہیں مان رہے تو دل چھوٹا نہ کریں، تیری گواہی نہیں دے رہے تو چھوٹا نہ کریں دل، تیرا رب کافی ہے اس بات کی گواہی دینے کے لیے کہ تو ہمارا رسول ہے۔ سبحان اللہ، انداز کلام دیکھیے کہ کتنی محبت بھرے الفاظ ہیں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ پھر فرمایا، اب سنیے جملہ، وہ بھی بڑا کمال، آگے اگلے کی آیت ہے، مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ ایک تو بار بار قرآن کریم میں آتا قُلْ أَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اے حبیب کہہ دیجئے اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، مسلم اور بخاری میں حدیث ہے، حضور نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو یہودی اور عیسائی کہنے لگے کہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم انہیں خدا مان لیں، کیونکہ یہ اپنی بات کو خدا کی بات کہتے ہیں، اپنی اطاعت کو خدا کی اطاعت کہتے ہیں، اپنے ارادے کو خدا کا ارادہ کہتے ہیں، تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم انہیں خدا مان لیں۔ تو اللہ نے اس بات کی وضاحت فرمائی، مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کر لی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ یہاں پر اللہ کی اطاعت کو اور رسول کی اطاعت کو سیپریٹ نہیں کیا، جس طرح پچھلی آیتوں میں آیا اطیعوا اللہ الگ، اطیعوا الرسول الگ، لیکن یہاں فرمایا رسول کی اطاعت ہی در حقیقت اللہ کی اطاعت، رسول کی قول الگ نہیں، اللہ کا قول الگ نہیں ہے، یعنی جو رسول کہتے ہیں وہ اپنی طرف سے تو کہتے ہی نہیں، وما ينطق عن الهوى۔ اس آیت مفسرین نے لکھا، اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی جو ہوتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے۔ معصوم، میں نے قاضی ایاز کی جب شفا آپ کو درس دیا تھا، بیان کیا تھا، معصوم اس کو کہتے ہیں جو ہر چھوٹے ہر بڑے گناہ سے پاک ہوتا ہے۔ اچھا، اور اس کا ریزن کیسے، اس آیت سے ثابت کیسے ہوتا ہے؟ بہت خوبصورت بات، آپ کو بہت آسان سے کوشش کرتا ہوں سمجھا دوں۔ دیکھیں اللہ کیا کہہ رہا ہے، رسول کی اطاعت کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت، یعنی رسول کا قول بھی اطاعت کے قابل، رسول کا عمل بھی اطاعت کے قابل۔ جب رسول عمل کرے گا لوگ اس کی اطاعت کریں گے تو اس کا مقصد ہے لوگ اللہ کی، رسول جو کہے گا صلی اللہ علیہ وسلم لوگ اس قول کی اطاعت کریں گے، تو مطلب کس کی اطاعت کر رہے ہیں؟ اب سوچئے کہ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی گناہ کر دیں، گناہ ہوگا عمل سے یا قول سے، جب انہوں نے گناہ کیا معاذ اللہ، سپوز بفرض محال سمجھانے کے لیے، تو اب جو ان کی قول ہے یا عمل ہے اس کو فالو کون کریں گے؟ امتی۔ تو مطلب یہ کہ رسول نے عمل ایسا کیا جس کو لوگوں نے فالو کیا، تو اللہ کس چیز کا حکم دے رہا ہے؟ گناہ کا، کیونکہ رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت، اور اللہ کسی شخص کو گناہ کا حکم دے یہ محال ہے، ناممکن بات ہے۔ تو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول جو ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں، رسول سے نہ کوئی صغیرہ گناہ ہو سکتا ہے نہ کبیرہ گناہ ہو سکتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا، ہر قول میرے کریم آقا علیہ السلام کا حسن و خوبی والا ہے، یہاں یہ بیان کرنا۔ اسی لیے سید اعلیٰ حضرت جب سورہ فتح کا ترجمہ کرتے ہیں، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے حبیب ہم نے آپ کو روشن فتح دی 26 پارے میں، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ، اس کا ترجمہ دوسری آیت کے کرتے ہیں کہ اللہ نے آپ کی وجہ سے، آپ کے وسیلے سے، آپ کے صدقے سے آپ کے اگلوں کے اور آپ کے پچھلوں کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اور دوسرے لوگوں نے جو ترجمے کیے اردو میں، انہوں نے یہ ترجمہ کیا کہ اللہ نے آپ کے اگلے اور آپ کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو پتہ چلا یہ آیت بیان کر رہی ہے کہ رسول کریم علیہ السلام چاہے وہ حضور ہوں یا اس سے پہلے انبیاء ہوں، انبیاء علیہ السلام ہر خطا سے، ہر لغزش سے، ہر گناہ سے جو ہے وہ ہر جرم سے پاک اور معصوم ہوتے ہیں۔ پھر آگے پڑھتا ہوں میں 2-3 آیت پھر ختم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ فرمایا کہ ومن تولا فما ارسلناک علیہم حفیظا، اور جو آپ سے منہ پھیرے، فما ارسلناک علیہم حفیظا، تو ہم نے آپ کو ان کو بچانے والا بنا کر نہیں بھیجا۔ یہاں حفیظہ کا ترجمہ کچھ لوگوں نے اردو میں کر دیا دروغہ۔ دروغہ حضور کے لیے استعمال کرنا ٹھیک نہیں۔
مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آج سے کم و بیش 10-12 سال پہلے کیو ٹی وی پر ایک خاتون اسکالر تھی، اس نے اس کا ترجمہ یہ کر دیا تھا. تو لائیو کال کے اندر چند ہمارے مفتیان کرام جو اہل سنت کے انہوں نے کال کی اور اس خاتون کو ٹوکا جو اسکالر تھی، اور وہ اس کے والد بھی ایک اسکالر رہ چکے ہیں اس خاتون کے، لیکن یقیناً اس مکتبہ فکر میں اتنا ادب کے معاملات نہیں پڑھائے جاتے کہ بھائی کون سا لفظ حضور کے لیے استعمال کرنا ہے کون سا نہیں. تو اس نے اس آیت کا ترجمہ کہا کہ اللہ نے تو قرآن میں یہ بات کہی ہے کہ رسول ہم نے آپ کو داروغہ بنا کر نہیں بھیجا. اب آپ کو پتا داروغہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ بندہ جو گیٹ پر کھڑا ہوتا ہے اور گیٹ پر کھڑا ہو کر دیکھتا ہے کون اندر جائے گا کون اندر نہیں جائے گا. اب مجھے بتائیے داروغہ کوئی اچھی پوسٹ ہے؟ داروغہ ہمارے عرف عام میں کس کو کہتے ہیں؟ داروغہ ہمارے عرف عام کے اندر ایک ایسی پوسٹ کو کہتے ہیں جس کو لوگ ہائی اسٹیٹس کے طور پر نہیں دیکھتے. داروغہ کا چوکیدار جو گیٹ پر کھڑے ہونے والا ہوتا. تو اس کا حفیظہ کا ترجمہ داروغہ ٹھیک نہیں. 2-3 ترجمے جو اردو میں کیے جا سکتے ہیں. ایک تو یہ اے حبیب ہم نے آپ کو اس حوالے سے ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا. اے حبیب ہم نے اس حوالے سے آپ کو نگہبان بنا کر نہیں بھیجا. یعنی جس نے آپ کی بات مان لی اس کو تو جنت دیں گے، لیکن جو آپ کی بات نہیں مان رہا، جو کہ آپ کے قول پر عمل نہیں کر رہا، جو آپ کی رسالت کا انکار کر رہا ہے، تو آپ اب پریشان نہ ہوئیے. آپ اس ٹینشن میں نہ رہیے کہ یہ ایمان کیوں نہیں لاتا، یہ انکار کیوں کر رہا. یہ جانے اللہ جانے. آپ کی ذمہ داری اب ختم، آپ نے پیغام پہنچا دیا. یہ بھی آیت حضور علیہ السلام کے اختیار کو کم کرنے کے لیے نہیں ہے. کچھ لوگ اس آیت کو اس طرح پیش کرتے ہیں حبیب آپ کو کوئی اختیار نہیں. یہ بھی شان ہے حضور کی. اور شان کس پہلو میں ہے؟ کچھ لوگ اس آیت کو اس طرح ڈائیورٹ کرتے ہیں، اس میں شان کم کرتے ہیں، یوں بیان کرتے ہیں دیکھو حضور کو اختیار نہیں، اللہ نے منع کر دیا، بھائی آپ نے گمان نہیں. ہم کہتے ہیں بدھوؤں عقل کو سمجھو. یہ آیت کے اندر کیا بیان ہو رہا ہے؟ آیت میں یہ بیان ہو رہا ہے اے حبیب آپ نے دعوت دے دی، اب آپ پریشان رہتے ہیں نا کہ میں نے 10 دفعہ دعوت دے دی، ایمان نہیں لاتا، ایمان نہیں لائے گا تو جہنم میں جائے گا. آپ پریشان ہو رہے ہیں. آپ کا رب چاہتا ہے کہ آپ پریشان نہ ہو. آپ کا رب چاہتا ہے کہ آپ ٹینشن نہ لیں. آپ کا رب یہ چاہتا ہے حبیب آپ نے دعوت دے دی، اب یہ بدبخت لوگ ایمان نہیں لاتے تو ہم جانے ہی جانے. آپ کی ذمہ داری تھی، آپ نے اپنی ذمہ داری. تو اللہ اپنے حبیب کو سیٹسفائی کر رہا ہے، اللہ اپنے حبیب کو مطمئن کر رہا ہے، اللہ اپنے حبیب کو سکون پہنچانے کے لیے یہ آیت بیان کر رہا ہے. اپنے حبیب کے اختیار کی کمی کو بیان کرنے کے لیے بیان نہیں کر رہا کہ ومن تولا، اور جو پھر جائے آپ کی رسالت سے، فما ارسلناک علیہم حفیظا. تو اے حبیب ہم نے آپ کو اس بات کا مکلف نہیں کیا، آپ کو ان پر نگہبان یا ذمہ دار یا ان کو بچانے کے لیے ہم نے یہ ذمہ داری نہیں لگائی کہ اگر وہ نہ بھی مانے تو آپ جہنم سے بچائیں. جب وہ خود بچنا نہیں چاہتے تو پھر آپ کی ذمہ داری بھی نہیں. یہ ہے اس آیت کا سینس. اس کو بالکل اس طرح بیان کر دینا کہ آپ کو کوئی ذمہ داری نہیں ہے، آپ کوئی داروغہ نہیں ہے ان پر، مانے مانے نہیں مانے نہیں مانے. یہ بالکل ایک الگ انداز. میں نے جو بات کی انداز کلام کی کہ بات وہی ترجمہ کیا جا رہا ہے، لیکن ترجمے سے رسول اللہ کی ایک طرف سے آپ شان کا پہلو بیان کر رہے ہیں اور دوسرے انداز سے آپ حضور کی شان کی کمی کو بیان کر رہے ہیں. تو اس لیے قرآن کریم جب بھی آپ سمجھیں اہل محبت سے سمجھیں، اہل حق سے سمجھیں، تاکہ قرآن کی آیات جب آپ سنیں تو آپ کے دل کے اندر یہ بات آئے کہ اللہ کو اپنے حبیب سے کتنا پیار ہے اور کہاں کہاں اللہ رب العزت اپنے حبیب کے لیے دلجوئی کے الفاظ استعمال کرتا ہے. میرا آخری 2 آیتیں ہیں. وَيَقُولُونَ طَاعَةً. اب منافقین کی بات ہو رہی ہے کہ پیٹھ پیچھے تو یہ الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں. وَيَقُولُونَ طَاعَةً. جب آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں، آپ جو بات کہتے ہیں بالکل صحیح، ہر بات آپ کی صحیح. یعنی جب آپ کی بارگاہ میں آتے تو کہتے ہیں وَيَقُولُونَ طَاعَةً، ہم نے اطاعت کی، ہم نے فرما برداری کی. فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، لیکن جب نکلتے ہیں آپ کے پاس سے، بَيَّتَ، تو رات میں ڈسکس کرتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں. طائفۃ منہم، ان کا ایک گروہ رات میں مشورہ کرتا ہے، غیر الذی تقول، جو کہ اس نے آپ کے سامنے بات نہیں کہی ہوتی ہے. آپ کے بارگاہ میں کچھ اور بات، رات میں جب سنگت لگتی ہے، دن کے منافقین آپس سے بیٹھتے ہیں تو آپ کے خلاف باتیں کر رہے ہوتے ہیں. وہ باتیں جو آپ کی بارگاہ میں آ کر کہیں وہ بالکل الگ، اور رات کو جو باتیں چل رہی ہیں وہ بالکل الگ. یہ ہے منافقوں کا طریقہ. آج ہمارے یہاں بھی اس طرح کی عادت اور رویے پائے جاتے ہیں. ہم کسی کے سامنے بیٹھتے ہیں، اس کے منہ پہ اس کی کریں گے، لیکن رات میں جب اپنی سنگت میں جائیں گے تو اسی برے کریں گے. اگر ایک بندہ آپ کو سمجھ میں نہیں آتا، کنارہ کشی اختیار کرے.
لیکن اس کے سامنے اس کے منہ پر میٹھے بنے، اس کی اچھائی بیان کی. اور جب رات میں اللہ نے فرمایا بیت کا معنی ہوتا ہے رات میں مشورہ کرنا، یعنی رات میں سارے کاموں سے آدمی فارغ ہو جاتا ہے نا، پھر اب آ کے بیٹھتا ہے. تو آج کل ہمارے یہاں بھی یہ بھائی سیٹرڈے نائٹ بیٹھ رہے ہیں، فرائیڈے نائٹ بیٹھ رہے ہیں، تھلوں پہ بیٹھ رہے ہیں، گلیوں پہ بیٹھ رہے ہیں، ریسٹورنٹ پہ بیٹھ رہے ہیں. تو پھر کیا کریں گے؟ کسی شخص کی برائی کریں گے، اور اس شخص کی برائی کریں گے جس کے سامنے اپنے آپ کو آپ نے اچھا بنایا ہوا. کبھی اس کے منہ پر نہیں بولیں گے کہ بھائی تیری عمل یہ غلط. اس کو مکھن لگائیں گے، لیکن رات میں جب سنگت میں بیٹھیں گے تو اس کی برائی کریں گے. یہ جو رویہ ہے، یہ انداز منافقوں کا جو اللہ نے بیان کیا کہ آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں تو کہتے ہیں مانا مانا مانا، اور جب آپ کی بارگاہ سے اٹھ کر راتوں میں اپنی سنگتوں میں جاتے ہیں تو آپ کے خلاف باتیں کرتے ہیں. واللہ یکتم ما یبیتون، اللہ فرماتا ہے اور اللہ لکھ رہا ہے ما یبیتون، جو یہ راتوں میں ڈسکس کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ان کی باتیں لکھی نہیں جا رہی، اللہ نے کرامن کاتبین مقرر کیے ہیں. تو یہ سمجھتے ہیں کہ رات کے اندھیرے میں اگر اکیلی کسی جگہ پر انہوں نے کوئی بات آپ کے خلاف کہی ہے تو کسی نے سنی نہیں ہے. واللہ یکتم ما یبیتون، اللہ لکھ رہا اس بات کو. فاعرض عنہم وتوکل علی اللہ، تو اے حبیب آپ ان سے اعراض کیجیے، آپ انہیں اگنور کیجیے. وتوکل علی اللہ، اور اللہ پر بھروسہ رکھیے. یہ آیت کب نازل ہو رہی ہے؟ سورہ نساء ہوئی ہے 34 ہجری میں. یہاں دیکھیں اسٹریٹجی کیا ہے اللہ کی. اللہ آدمی کو سکھاتا کیا ہے؟ حکمت کے طریقے سے لڑنا چاہیے. ایک ساتھ بہت سارے محاذ نہیں کھلنے چاہیے. جب منافقین کو درگزر اگنور کرنا تھا تو اللہ نے اپنے حبیب کو بار بار کہا فاعفوا واصفحوا، پہلے پارے میں بھی ہم نے پڑھا تھا. ابھی درگزر کریں، معاف کریں. حتی یأتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے. کیونکہ ابھی بڑے دشمن کون تھے؟ یہودی تھے. بڑے دشمن کون تھے؟ مشرکین مکہ تھے. اور ابھی اگر جنگ چھڑ جاتی اندر کے منافقوں سے بھی تو مسلمان کس کس کے لڑتے ہیں؟ اندر سے والوں سے لڑیں، یہودیوں سے لڑیں، مشرکین سے لڑیں. تو اللہ بار بار اپنے حبیب کو تنبیہ کر رہا ہے، بار بار اپنے حبیب کو آگاہ کر رہا ہے، انفارم کر رہا ہے حبیب یہ منافقین یہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، چالوں سے واقف کر رہا ہے. لیکن اللہ ابھی یہ نہیں کر رہا کہ اٹیک کرو. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اپنے حبیب کو ابھی اگنور کرو، اعراض کرو، درگزر کرو. کیونکہ ابھی تمہارا فوکس کیا ہونا چاہیے؟ یہودی اور مشرکین مکہ. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ 6 ہجری میں حدیبیہ کا معاہدہ ہو جاتا ہے. 7 ہجری میں جو ہے وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر فتح ہو جاتا ہے. 8ویں ہجری مکہ فتح ہو جاتا ہے. جب مسلمان آہستہ 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 یہ بڑے بڑے دشمنوں قابو پا لیتے ہیں، پھر خبر لی جاتی ہے ان کی، پھر خبر لی جاتی ہے منافقوں کی. یہ اللہ بیان کر رہا ہے کہ آدمی کو لائف میں چلنا کیسے چاہیے. ہر ایک سے بگاڑ لیں، ہر وقت بگاڑ لیں. نظر میں رکھیں اگر کوئی مخالف آدمی ہے، کون ہے، کیا ہے. اگر مسلمان بھائی ہے اس کو معاف کیجئے، درگزر کیجئے، معاملات کیجئے. لیکن لائف میں چلنا کیسے؟ کوئی منافق آدمی ہے جو چوٹ پہنچانا چاہ، ایک ہے کھلا دشمن، ایک ہے اندرون خانہ دشمن. تو کھلا دشمن فوراً حملہ کرے گا، لیکن دونوں دشمنوں سے چوکنا رہنا ہے. اندرونی دشمن کی بھی چال کو پہ نظر رکھنی ہے، وقت آنے پر اس کو بھی بے نقاب کریں گے. لیکن ابھی جو کھلا دشمن ہے پہلے اس سے نمٹنا. یہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی اسٹریٹجی عطا فرمائی. فاعرض عنہم، اے حبیب آپ ان سے اعراض کیجئے، اگنور کیجئے. وتوکل علی اللہ، اور یہ منافقین چالوں سے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. آپ اللہ پر بھروسہ رکھیے. وکفی باللہ وکیلا، اور اللہ آپ کے وکیل ہونے کی حیثیت سے کافی ہے. اللہ کافی آپ کو. یہ منافقین آپ کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے. یہ کچھ بھی راتوں میں پلاننگ کر لیں، سارے لوگ بیٹھ بھی جائیں، حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، مشرکین سے مل جائیں، یہودیوں سے جا کے میٹنگ کر لیں، آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں. یہ مسلمانوں کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے. ہم یہ خبر اس لیے کر رہے ہیں تاکہ آپ کو خبر ہو، آپ آگاہ رہیں ان کی خرابیوں سے کہ یہ اندرون خانہ آستین کے چھپے ہوئے سانپ کر کیا رہا ہے. پھر فرمایا آخری آیت میں آج کے درس کی، افلا یتدبرون القرآن. یہ بہت اہم آیت ہے. اب یہ بات کی جا رہی ہے منافقین کے لیے کہ منافقین تم قرآن تو پڑھتے ہو تو صرف یعلمون تعلمون کر کے پڑھتے ہو. یہ قرآن واضح تمہیں نہیں بتاتا کہ یہ نبی میرا سچا، اس کا حل قول سچا، اللہ کی مدد سچی، اسلام سچا. تو قرآن پڑھ کے صرف یعلمون تعلمون پڑھتے ہو. افلا یتدبرون القرآن، تو کیا تم قرآن میں تدبر نہیں کرتے، غور نہیں کرتے، فکر نہیں کرتے، سوچتے نہیں ہو قرآن میں کیا لکھا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، قرآن کی ایک آیت کو اس طرح پڑھنا
کہ اس کو سمجھا جائے، اس کے معنی پر غور کیا جائے اور سوچا جائے کہ اللہ نے اس آیت میں کیا بیان کیا ہے، پورا قرآن کی تلاوت سے بہتر ہے۔ یعنی آپ الحمدللہ رب العالمین سے لے کر من الجنۃ والناس تک پڑھ جائیں، صرف تلاوت کر جائیں، اور یہ کہ آپ قرآن کی ایک آیت کو، اس کا معنی، اس کے لفظ، اس کا مفہوم، اس کے معنی، اور اس میں اللہ نے کیا میسج دیا، اس پر سوچیں، غور کریں۔ امام غزالی لکھتے ہیں پورا قرآن کی تلاوت کرنے سے یہ سمجھنا بہتر ہے۔ تو آپ یہ جو صبح درس میں بیٹھے ہوئے ہیں، کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ قرآن سمجھنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ تو اللہ یہ کہہ رہا ہے افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن میں غور نہیں کرتے؟ پھر اللہ کہتا اگر تم غور کرتے ہوتے وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، تو تمہارے سامنے یہ بات واضح ہو جاتی کہ اگر یہ قرآن کسی غیر اللہ کی طرف سے ہوتا، یہ قرآن کسی بندے کا کلام ہوتا، لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو تم ضرور اس قرآن کے اندر بہت اختلاف پاتے، کہ کہیں کوئی اور بات کہہ دی ہوتی، کہیں اور کسی اور نے بات کی ہوتی۔ یعنی ایک بندے نے اگر 100 تقریریں کی ہوں، آپ اس کی تقریر لکھتے جائیں، جب آپ تقریر لکھیں گے اس کی، تو کہیں کسی لفظ میں اس نے کہہ دیا ہوگا 2015 میں ایسا ہوا تھا، 5 سال بعد والی تقریر میں کہہ دے گا 2010 میں ایسا ہوا تھا، تو آپ مسٹیک کہہ دیں گے یار یہی واقعہ تم نے پہلے تو 2015 کی کہہ کر کہا تھا، اور یہی واقعہ اب تم نے بیان کیا تو 2010 کی بیان کہہ کر بیان کیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بندہ کہہ رہا ہے۔ اگر یہ قرآن کسی بندے کی طرف سے ہوتا تو اللہ کہتا لوجدو، تم ضرور پاتے اس میں اختلافاً کثیرا، اس کے لفظوں میں اختلاف، اس کے معنی میں اختلاف، اس کے واقعات میں اختلاف، بہت اختلاف ہوتا ہے اس میں۔ لیکن اگر تم قرآن پڑھو توجہ کے ساتھ، غور کرو اس پر، سمجھو اس کو، تو اس کا لفظ لفظ تمہیں بتائے گا کہ یہ قرآن بندے کا کلام نہیں ہے، یہ کلام تو احکم الحاکمین کا کلام ہے، یہ رب العالمین کا کلام ہے، یہ اللہ جل جلالہ کا کلام برحق ہے، یہ قرآن بیان کرے گا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا کریں، اللہ رب العزت ہمیں قرآن سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اس کے معنی کو یاد رکھنے کی، اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ رب العزت جو منافقین کی علامتیں اور نشانی اللہ نے اپنے قرآن میں بیان کی ہیں، اگر وہ ہم میں برائیاں موجود ہیں تو اللہ ہماری ان برائیوں کو ختم کرے، اور اللہ ہمیں صالحین کی اور نیکوکار لوگوں کی ہم میں اچھائیاں پیدا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، رب اجعل لی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، لا إله إلا الله محمد الرسول۔